کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے پاس 2 رکعتیں پڑھی. یعنی ذوالحلیفہ جو ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہاں اس وقت تو مسجد نہیں تھی. جو مسجد ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے وہ مدینے والوں کے میقات ہے. تو محدثین کہتے ہیں کہ آپ نے احرام باندھا تھا اور پھر آپ نے 2 رکعتیں وہاں پر پڑھی جو احرام کے بعد پڑھی جاتی ہیں. ثم اذا استوت بہ الناقہ، پھر جب آپ کی اونٹنی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی عند مسجد ذی الحلیفہ، مسجد ذی الحلیفہ کے پاس، احل بہؤلاء الکلمات، تو سرکار نے تلبیہ کہا ان کلمات کے ساتھ، لبیک اللہم لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں اور تمام سعادتیں تیرے دست قدرت میں ہیں، خیر تیرے ہاتھ میں ہے، میں حاضر ہوں اور میری رغبت اور میرا عمل تیری طرف ہے. اب آپ اس میں دیکھیں ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ مختلف کلمات جو ہیں وہ منقول ہوتے ہیں. یعنی ہم جو تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، پہلے بھی آیا شاید بعد میں بھی آئے، عموماً یہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے. تو اور پھر یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک روایت جو ہے وہ کسی کمزور سند کے ساتھ آ گئی، اس میں اور کوئی الفاظ آ گئے، اور ایک روایت بڑی صحیح سند کے ساتھ ہے، اس میں اور الفاظ ہیں، اس کو اختیار کر لیا گیا ہے. اب اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ ایسی باتیں علماء تو جانتے ہیں، یعنی جو لوگ صاحب علم ہوتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ مختلف کلمات ہیں، لیکن عوام میں ایسی باتوں کو پھیلا کے خواہ ایک ان کو پریشان کر دینا یہ کوئی حکمت کے مطابق نہیں ہے. اور آج کل تو اس سے بھی اگلی بات آ گئی کہ کہتے ہیں جو تم جس طریقے سے دعا مانگتے ہو یہ تو دعا ہے ہی نہیں، تمہاری تو نمازیں ضائع ہوگی. یعنی نمازیں ضائع کرنے کا اتنا شوق ہے کہ کسی بات پہ جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا اس پہ کہہ دیتے ہیں کہ نمازیں تمہاری ضائع ہوگی. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو مختلف کلمات ہوتے ہیں جو روایات میں آتے ہیں، کبھی ایک بات عوام میں مشہور ہو جاتی ہے اور وہ چلتی رہتی ہے، وہ غلط تو نہیں ہوتی، کبھی کوئی سند کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی اور کوئی ایسی بات ہوتی ہے اس روایت میں. تو مراد یہ ہے کہ کوئی ایک اجنبی بات لا کے لوگوں میں شک پیدا کر دینا، یہ تو آپ بتائیں یا تو بندہ پوری وضاحت کر دے نا